السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سے ایشوز ہیں جس پہ گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلا ہفتہ بہت ہی اہم شروع ہونے والا ہے, جہاں عمران خان صاحب کے 9 مئی کے بعد از ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں ہیں, وہاں جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ, آپ کو یاد ہوگا, جو میں نے بہت ہی اہم ایشوز اٹھائے ہیں, آج سرکے سے میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ, اس پہ گفتگو ہوگی. اور کیا سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سیٹ ابھی لے جا سکتی ہے؟ فارم 45 اور 47 کی لڑائی اپنی جگہ ہے. ان سب ایشوز پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے میں جو گفتگو کرنا چاہوں گا, 5 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس امجد رفیق صاحب نے 1 نومبر کو, آپ کو پتا ہے میں نے آئینی درخواست دائر کی تھی, سیکشن 3 پر عمل درآمد روکا تھا. آپ ابھی تک دیکھیں جب سے عمل درآمد روکا ہے کیا کوئی نقصان ہوا ہے معاشرے میں؟ یعنی آج میں آپ کے سامنے وہ کہانیاں رکھنے لگا ہوں, وہ زیادتیاں رکھنے لگا ہوں, جو میں نے ساری اکٹھی ایک متفرق درخواست میں نے آج دائر کی ہے اور میں نے کورٹ کے سامنے وہ رکھی ہے. چلے میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں. اس درخواست میں نے مختلف آئینی درخواستوں کا حوالہ دیا. پہلے تو اس درخواست کا حوالہ دیا ہے کہ یہ سسپینڈ ہوا اور اس سے پہلے کیا کیا تھی. 2022 میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو 10,000 کے قریب نظر بندی کے آرڈر سے 10,000 کے قریب نظر بندی, وہ ڈیٹیلیں اور ڈیٹا سارا ہے. اور وہ آربیٹری ڈیٹینشن جس کو مرضی چاہے اٹھا کے بند کر دو. اور یہ ظلم اور زیادتی کیا ہے, صرف بند نہیں کیا, گھر توڑ دو, ستیہ ناش کر دو. یعنی یہ کوئی نظام ہے یہاں پر جو یہ بنا پڑا ہے سارا کا سارا نظام. آپ ذرا ان سے اندازہ لگا لیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. اچھا پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے. 144 کا نفاذ تھا, سیاسی نفاذ. اچھا اس میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے, اس کے جلسے جلوس کو روکنے کے 144 کا نفاذ کیا گیا. 144 کے حوالے سے میں نے آئینی درخواستیں 2 دائر کی ہوئی ہیں اور اس میں ہائی کورٹ نے مانگی ڈیٹیلیں. 144 کا نفاذ کیا, اس کے بعد پرچے کتنے درج کیے. میں نے پوچھا ان سے نا کہ کتنے پرچے درج ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کتنے پرچے درج ہوئے, کتنے لوگوں کے خلاف, کتنے عام لوگوں کے خلاف پرچے درج ہوئے. نظر آیا نا یہ سارا کہ ایک سیاسی جماعت کو اب گزار سے لگانے کے لیے کیا ابھی یہی نہیں رکا, کام رکا. میں اسے آگے لے کے چلتا ہوں. آپ کو یاد ہے یہاں ایک PNI لسٹ ہے, نو فلائی لسٹ, جس کو مرضی روک دو. یہاں پاکستان کوئی چکر ہی نہیں, کوئی پرچہ ہے یا نہیں ہے. جیسے ثاقب نثار صاحب کے دور میں نا صرف اور صرف ایک وجہ بنی تھی, آپ کو میں یاد کراتا چلوں گا. اس وقت کیا ہوا تھا کہ اپنا وہی ڈنکی لگانا, لوگ یہاں سے اسمگلنگ ہوتی تھی, تو اس وقت یہ بنایا گیا, لیکن اس کا استعمال اتنا زیادہ ہوا ہے یہاں پر, میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے. اچھا پھر یہی بات نہیں رکتی, پھر پیکا کا جو قانون ہے اس کا مقصد بھی سیاسی آوازوں کو بند کرنا تھا. میں نے وہ بھی آئینی درخواست وہ بھی میں نے اکٹھا کی, لائیں اکٹھا کر لیں سارا کچھ. پھر اسی طرح سے پیکا لاء کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں, ٹویٹر بند کرنا, یہ سارا کچھ یہ آپ کو مرکب کہہ دیں, یہ سارا اکٹھا کر کے آپ کے سامنے میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ساری درخواستیں متفرق میں نے دائر کی. میں نے جواب الجواب بھی داخل کر دیا, اس میں کوئی تقریباً 165 صفحوں کا جواب الجواب ہے. متفرق درخواست کے اندر ہی میں نے ساری چیزیں رکھی ہیں سامنے. ڈیفیمیشن لاء بھی چیلنج کیا تھا, اس میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہوا اس کے اندر کہ بنیادی طور پر یہ کیا ہے کیا یہ سارا کچھ کا مقصد کیا ہے سارے کا. 5 رکنی بینچ ہے, چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سنیں گی, جسٹس چودھری اقبال صاحب ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے جی, اور جسٹس فاروق حیدر صاحب ہیں, جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں, اور جسٹس خالد اسحاق صاحب ہیں. جسٹس امجد رفیق نے بیسیکلی یہ کیس پہلے سنا تھا اور اس کے بعد جو معاملہ ہے یہاں ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر بادشاہ سلامت ہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, وہ جس کے پاس مرضی اٹھا لے کیس, ایک جج سے اٹھائے دوسری جج کے پاس لگا دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. حالانکہ جوڈیشل سائٹ پہ ایک کیس دوسرے کیس کے جج کے پاس ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, مگر یہاں ہو رہا ہے. چلیں اب دوسری جو بات ہے, 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو 8 ضمانتیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو ہی گئیں. جیسے سید شہباز رضوی اور جیسے طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس 10 اپریل کو, یعنی یہ ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے جنوری میں نوٹس ہوا تھا اور اپریل میں مارچ میں سماعت کے لیے آئی اور رکھی گئی. اس دن بینچ نہیں تھا اور کورٹ سے نکلتے بتایا کہ جناب ہمارے کئی دوستوں نے, اور جہاں بات ہوئی کہ کوئی جائے چھٹی پہ ہوگا یا یہ کیس سنا نہیں جانا ہو. بہرحال غالباً 25 مارچ کو ہونا تھا, تو اب 10 اپریل کو اس کی سماعت ہونی ہے. پروسیکیوٹر جنرل آئے تھے, پروسیکیوٹروں کا بہانہ تھا کہ نہیں کوئی بیماری کا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, ان سب کو بلایا ہوا ہے. اور
دیکھیں اس میں کیا ہونا ہے. عمران خان صاحب تو اس وقت آپ کو پتہ ہے حراست میں تھے, مختلف ورژن بدلے گئے ہیں سارے میں, مختلف چیزیں بدلی گئی ہیں اس ساری چیزوں کے حوالے سے, اور وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ, میں اس کو سیاسی انجینئرنگ کہتا ہوں, پولیٹیکل انجینئرنگ کہتا ہوں. سارے جتنے معاملات میں اب ٹھیک ہے کسی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے لگائیں, لیکن یہ جس طرح کی پولیٹیکل وکٹم نیب, آپ اس ملک میں بتا سکتے ہیں کہ جب 3 سالوں میں کرپشن کے کتنے کیس پکڑ لیے آپ نے, نیب کا ادارہ فارغ کر دیا آپ نے, اینٹی کرپشن کے محکمہ کی حلالت کوئی نہیں ہے, پولیس ایف آئی اے بتا دیں کوئی ایسا محکمہ ہے جو میرٹ پہ کام کر رہا ہو اس وقت. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے, آپ نے ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے باقی ساروں کو کل آزادی مل گئی. پہلے ڈر اور خوف ہوتا تھا پولیس کو ایف آئی اے کو ناجائز نہیں کرنے دیتے, لیکن اب ناجائز کر بھی لیں تو کیا پوچھے گا کون, عدالتیں. وہ بڑا 26ویں ترمیم کے بعد لمیٹڈ سوچ ہے ان کی, وہ لمیٹڈ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. کیا کہہ سکتا ہوں میں تو کوششیں کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے سچی باتیں بتاتا رہا ہوں. پاکستانی پاسپورٹ جو ہے نا دنیا کا 5واں کمزور ترین پاسپورٹ قرار دے دیا. یہ ہم یہاں ہیں کھڑے, ہم اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے, لیکن یہ ملک ہے کہ سمو لیتا ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے نا, عالمی ادارہ 2025 کے لیے پاسپورٹ کی درجہ بندی کی نئی فہرست جاری کر دی ہے, اور پاکستان آخری سے 5ویں نمبر پر, یعنی 195 نمبر پر موجود ہے. صومالیہ اور شمالی کوریا کے پاسپورٹ کو بھی پاکستان سے بہتر قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی. ہمارے دوست ہیں مظہر برلاس صاحب, اور وہ ٹھیک ہے نا جی کوہسار مارکیٹ اکثر جاتے ہیں, اکثر میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں, چوہے غلام حسین صاحب بھی کئی دفعہ ہم جاتے ہیں, جا کر بیٹھتے ہیں, وہیں گفتگو ہوتی ہے, وہاں کافی چلتی ہے, کسی وقت کھانا کھاتی ہیں. وہ اکثر وہ ڈیرا ہے یہاں اگر آنا ہو تو لبرٹی میں کسی جگہ بیٹھنا ہوتا ہے ہم لوگوں کا. تو وہ میرا جہاں تک خیال ہے انہوں نے وہاں دیکھ لیا, جسٹس قاضی فائز صاحب اپنی بیگم کے ساتھ تھے, اور عمران خان کے کزن جو ہیں ماجد خان, ویسے ان سے بنتی تو پہلے بھی نہیں ہے عمران خان صاحب کی, اور یہ دونوں وہاں پر اکٹھے تھے, کھانا کھا رہے تھے. یہ جو اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن میں بجلیہ, ٹھیک ہے نا جی, پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے, اور ان کے مطابق وہ کہتے ہیں عمران خان کو ٹیم میں لائے, اور جب عمران خان نے کپتانی سنبھالی تو ماجد خان کو شاید خراب پرفارمنس کے سبب ٹیم کا حصہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ماجد خان کا کیریئر ہی ختم ہو گیا. سب کو پتہ چل ڈٹ جانا کپتان کی فطرت میں شامل ہے. کپتان جو ہے ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کے مطابق نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہ باتیں بھی سارے صحافیوں دوست ہمارے بہت سے دوست اب کرتے رہتے ہیں اس بات کو کہ مشرف نے پاکستان کو دہشت گردی جس کی لہر اور آگ دھکیلا, اس سے 90,000 پاکستانی نے جان کی قربانیاں پیش کی. تعداد مجھے نہیں پتہ اس بارے میں, سننے میں یہی بات آ رہی ہے کہ بہت سے 1 کروڑ پاکستانی بارے میں کار نقل منگانے پر مجبور ہو گئے, اور $100 سے زیادہ نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوا. یہ بات کہی جا رہی ہے. 40 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور ایک نہ ختم ہونے والا بحران جنم لیا. ڈرون حملے کی صورت میں پاکستان کی خود مختاری پر تابڑ توڑ حملے ہوئے, اور ایسی جنگ میں پاکستان دہشت گردی میں چلا گیا جو کبھی جنگ تھی ہی نہیں. اور میں اس میں بڑا کبھی گڈ طالبان کبھی بیڈ طالبان. ہم نے آج اگر ہم بیٹھ کر سوچیں اس بات کو, ہمیں رشیا کو توڑ کر کیا ملا, ہمیں ملا کیا, ہم اس جنگ میں ہمیں فائدہ کیا ہوا. آج ہم سچی بات کر رہے ہیں نا, یعنی ہمارے ساتھ بھارت آپ کے ساتھ موجود ہے, بتا دیں وہ رشیا کے ساتھ پہلے دن سے چل رہا ہے. آج امریکہ اس کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور برابری کی سطح بات ہو رہی ہے, اور اتنی بڑی اکانومی بھارت نے اٹھا کر لے کر چلا گیا ہے. اور یہ سوچیں اس ملک کے بارے میں, اپنی ذات کے حوالے سے چھوڑ دیں سوچنا. یہ جب تک یہ اس میں بڑی سوچ نہیں آئے گی اسٹیٹس میں, یہ عمران خان کرنا چاہتا. بہت اعتراض رہا, بہت سے لوگوں کو اعتراض رہا, لیکن یہ سچی باتیں جو ہیں. اور یہ بات وہ ایک بات اور جو بڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے. دیکھیں جی, بشرا بی بی کی رہائی ویسی ہی ہونی تھی. صابری شاکر نے جو بات کی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ عورت ہونے کے ناطے ہیں, ان کی اور اس کا ان کا کردار ہی کوئی نہیں. عید سے پہلے کی بات ہے, اور عمران خان نے بشرا بی بی نے کسی قسم کی فیور لینے سے انکار کر دیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس, حالانکہ وہ 5 منٹ لیٹ ہوئے تھے نا, کیا فرق پڑتا تھا. عدالت کو دیکھیں نا, کم از کم اتنی تو لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ 5 منٹ اگر لیٹ بھی ہوئے ہیں, جماعت جلدی سماعت کی درخواست دی, میں نے کہا تھا نہیں لگی, آپ کو میں نے کہا تھا کہ نہیں لگی وہ. ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں, جو میرے پاس اطلاع ہے. انہوں نے کہا جی کارکنان کے علاوہ دوسرے درجہ کی قیادت فوری رہائی کا مطالبہ کرا. شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود رشیدی کو چھوڑا جاتا
تو ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن اس میں عمران خان کیا کمپرومائزنگ سٹیج میں ہے وہ مجھے مشکل لگتا ہے. ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، جو میری رائے ہے اس کے مطابق. پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کیا ضائع اور ظلم ہو رہا ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے. ایک تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے آپ کے پاس، بارشیں کم ہوئی، پانی کم ہے آپ کے پاس، خشک سالی، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن آپ نے کسان کے ساتھ ظلم بہت کیا ہے. چینی مافیا کو آپ ایڈوانٹیج دیتے رہے، کسان کو کبھی گنے کی قیمت اتنی دی ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ جو کچھ حالات چلتے رہے ہیں، اور پنجاب کے کسانوں کی گندم رائے گا. اور اگر یہ جو ناجائز حکومت ہے نا، حکومت گندم کی قیمت اتنی کم کر رہی ہے تو کسان کے اخراجات کو بھی کم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس کے اخراجات جو ایگزیکٹ کاسٹ ہے اس کی، جیسے مرغی کی قیمت میں کہتے ہیں کہ اتنے کی بیچ دیں، کبھی کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں وہاں جا کر آپ. تو اسی طرح یہاں دیکھیں نا، اس میں بجلی ہے، ڈیزل ہے، کھاد ہے، پیسٹی سائڈ ہے، اور مزدوری کے اخراجات کو کم کیا جانا چاہیے. پاکستان میں دیکھیے کسان کی فلاح کے بغیر جو ہے نا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ ضروری ہے. اور اب جو حالات آگے رہ گئے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں صرف آخری بات جو ہے نا، عمر کوٹ میں لال ملی جو ہے نا، اور نئی نہروں کے نعرے پر لڑ رہے ہیں، 100% الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں. عمر کوٹ کے کسی پیپلز پارٹی کے بیڑ یا صحافی سے پوچھیں آپ کہ وہ کہیں گے فارم 47 پر تو ہار جائیں گے لیکن فارم 45 پر لال ملی جیتیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس فارم والے مسئلے کو وہ کیسے سیٹل ڈاؤن کرتے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان.